بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ، جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس واقعہ کا نام ہے زندہ انسان کی نماز جنازہ۔ محترم ناظرین، جہاں اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہاں بڑی تعداد میں ان کو نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ چاہے آپ کسی بھی ولی اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اولیاء اللہ کو ماننے والوں سے زیادہ ان کے مخالف اور نہ ماننے والے ملیں گے، کیونکہ یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف بغداد شریف میں موجود تھے۔ وہ طرح طرح کے نقص نکالتے، طرح طرح کے طریقے سوچتے تاکہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کے سامنے بے عزت کر سکے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سردار اولیاء ہیں، پیران پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی کرامات سے نوازا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں نے کئی امتحان لیے، لیکن اس میں خود لوگوں کا ہی نقصان ہوا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام پر جلوہ افروز تھے کہ اچانک لوگوں کا ایک گروہ، جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی مخالف تھا، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جلتے بھی تھے، ایک شخص کو سمجھا پڑھا کر لٹا کر جنازے کے لیے لے آئے، اور انہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ جیسے ہی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کا جنازہ پڑھا دیں گے تو تم کھڑے ہو جانا، تاکہ ہم ان پر ہنس سکیں اور ان کا مذاق اڑا سکیں اور انہیں ذلیل کر سکیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول ولی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کی طاقت دے رکھی تھی۔ وہ لوگ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سرکار میں آئے، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے دلوں سے خوب روشن تھے، لیکن پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ انہیں جنازہ دکھا کر کہا کہ جنازہ پڑھا دیجیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے دلوں سے واقف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کے بولنے پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھا دی اور سلام پھیرا اور وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ لوگ جنازے کے پاس تو نہ گئے، بلکہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ آپ تو بہت بزرگ بنتے ہیں، آپ کو تو اتنا علم ہی نہیں کہ جو جنازہ آپ نے پڑھایا ہے وہ مردہ انسان کا نہیں بلکہ زندہ انسان کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زندہ شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں، آپ نے کیسے ایک زندہ انسان کی نماز جنازہ پڑھا دی؟ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تو ایک مردہ انسان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو کپڑا ہٹا کر دیکھ لیں۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی، کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی حیران تھے کہ ان کا دوست ابھی تک اٹھا نہیں۔ ان کو لگا کہ شاید وہ ان کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ وہ زندہ شخص جسے وہ لوگ لٹا کر لائے تھے حقیقت میں مردہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! تو دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے امتحان لینے کی سزا۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ولی اللہ اللہ کے مقبول اور خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا کیا ہوتا ہے، اور وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے دنیا میں کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نیک بندوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔